ملتان، بہاولپور، ہمیر خان اور بھاول نگر میں اسموگ میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوگا۔ خشک موسم اور کم ہوائیں اسموگ میں اضافے کا باعث بنے گی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، اسموگ کی شدت صحت اور ماحول کے لیے خطرناک قرار، اسموگ ایڈوائزری جاری۔ ہمیر خان میں ادویات کا بحران، جان بچانے والے کئی دوائیں نایاب، دستیاب ادویات کی قیمتیں بھی آسمان چھونے لگی۔ ادویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، شہریوں کی دہائی، حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جو بھی دوائی لینے آتے ہیں یا تو وہ شارٹ ہوتی ہے یا اس کی قیمت اتنی، جو دوائیاں ملتی ہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کے لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ غریب لوگ ہیں، ہم سے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ایک 20 روپے والی جو ٹیوب ہے وہ 80-90 روپے کی ہو گئی، جو 20-30 میں ملتی تھی وہ 300 پہ چلی گئی۔ دانتوں کی ٹیوب سے لے کر چھوٹی چھوٹی ڈراپوں سے جس کوئی بھی دوائی ہے نا، اس کی قیمت دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ۔ پہلے تو بیماریوں سے پریشان ہے، دوسرا ان دوائیوں کے جو اتنی قیمتیں بڑھ گئی ان سے پریشان ہے کہ ہم لوگ غریب لوگ لینے سے تنگ ہیں۔ ملک بھر کی طرح رجحان میں بھی خود ساختہ مہنگائی کا جن بے قابو۔ آٹے اور چینی کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ، آٹا 4000 روپے فی من، چینی 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ دہاڑی دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ لودھرا میں سرکاری نرخ پر غیر معیاری چینی کی فروخت جاری، 179 روپے کی بجائے چینی 220 روپے کلو فروخت۔ سرکاری چینی باریک اور بد ذائقہ ہے، صارفین پھٹ پڑے۔ پپلا کے مختلف علاقوں میں چینی غائب، بعض علاقوں میں 210 روپے کلو دستیاب، شہری چینی کے حصول کے لیے رل گئے۔ سبزی فروش بھی بڑے چالاک نکلے، سبزی منڈی میں 160 سے 250 روپے کلو والا ٹماٹر شہریوں کو 300 روپے میں فروخت۔ ملتان کی سبزی منڈی میں 4000 والی 10 کلو کی پیٹی 1500 سے 2500 تک آ گئی۔ آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ چند روز میں ٹماٹر مزید سستا ہو جائے گا۔ ٹماٹر کیوں مہنگے ہوئے؟ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ملتان محمد سیف نے وجہ بتا دی، کہا سیلاب کے باعث سبزیوں کی کاشت متاثر ہوئی اور ٹماٹر مہنگے ہو گئے۔ دوسرے صوبوں سے ٹماٹر منگوا رہے ہیں، قیمت میں بتدریج کمی آئے گی۔ حالیہ سیلابی صورتوں کی وجہ سے ذرا سبزیوں کی سپلائی لائن تھوڑی سی ڈسٹرپٹ ہوئی ہے اور اس پہ ظاہر سی بات ہے پھر لوگوں نے زیادہ منافع خوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری جو منڈیاں ہیں ان میں ہماری جو ہے میجسٹریٹس اور اسپیشلی ڈپٹی کمشنر صاحب خود اور باقی جو ہمارے آفیسرز ہیں اسسٹنٹ کمشنرز وہ خود جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے جو پرائز میجسٹریٹس ہیں وہ بھی اس وقت ذرا ایکٹیو کر دیا انہیں اچھے طریقے سے، جو زیادہ وائلیٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف FIR دے کے آگے کارروائی بھی۔ احمد پور میں سردی سے قبل انڈوں کی قیمت میں اضافہ، ایک ہفتے میں انڈے 120 روپے مہنگے، درجن 360 روپے میں دستیاب، شہری پریشان، اعلیٰ حکام سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاول نگر کے سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کی مشکلات بڑھ گئی، ایک ہفتے میں DAP کھاد کی قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ، بوری کی قیمت 14800 روپے تک جا پہنچی۔ گندم کی فصل کی کھاد سے پہلے DAP کی قیمت میں اضافے، کاشتکار پریشان۔ ملتان میں موسم سرما کے آغاز پر ہی سستا ایندھن عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا، خشک لکڑی 600 روپے مہنگی ہو کر 1600 روپے من فروخت، کوئلہ 30 روپے مہنگا ہو کر 100 روپے فی کلو ہو گیا۔ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی نہیں، شہریوں کی دہائی۔ علی پور اور سندھ میں انتظامیہ کا ناروا سلوک، مظفر گڑھ میں BISP ریٹیلرز نے ہڑتال کر دی، ڈیوائس کا لنک ڈاؤن ہونے سے رقم دینے آئے خواتین رل گئیں۔ DG خان میں بھی قسط وصولی میں مشکلات کا سامنا، خواتین گھنٹوں لائنز میں کھڑے رہنے پر مجبور۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان، KP اور پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان،
قومی اور صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں کے لیے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری۔ NA18 ہری پور سے بابر نواز، NA185 ڈی جی خان سے محمود قادر لغاری کو پارٹی ٹکٹ مل گیا۔ PP 73 سرگودا سے میاں سلطان علی رانجھا، PP 269 مظفر گڑھ سے اقبال خان پتاسی، PP 115 سے محمد طاہر پرویز، PP 116 سے رانا شہریار کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری۔ ایک ہفتہ قبل TLP پر پابندی کا ریفرنس وزارت داخلہ کو بھیجا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی۔ ملتانیوں پر ڈینگی کا خطرہ برقرار، 24 گھنٹے میں مزید 7 شکار، نشتر ہسپتال میں 4، نشتر 2 اور ساؤتھ سٹی ہسپتال میں ایک مریض میں وائرس کی تصدیق۔ ادھر بہاولپور میں 8 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ رواں سال ڈینگی کے مجموعی طور پر 90 کیس سامنے آئے۔ چلڈرن ہسپتال ملتان کی MRI مشین 20 روز سے خراب، مریض رل گئے۔ ہسپتال انتظامیہ شہریوں کو پرائیویٹ لیبارٹریز بھیجنے لگی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مرمتی کام جاری ہے، مشین جلد فعال کر دی جائے گی۔ ملتان میں پیرا فورس ان ایکشن، ممتاز آباد مارکیٹ میں گرینڈ آپریشن، مارکیٹ سے تمام قسم کی تجاوزات کو کلیئر کروا دیا۔ ادھر پوسٹ ماسٹر ابرار احمد کی درخواست پر انتظامیہ نے پوسٹ آفس کے باہر تجاوزات ہٹوا دی۔ ملتان سبزی منڈی میں غیر قانونی پرچی مافیا کا راج، ہر چکر کے 20 روپے دینے پڑتے ہیں۔ مزدور اور رکشہ ڈرائیورز کا الزام، انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی۔ کارروائی نہ ہونے پر مزدوروں نے احتجاج کی تیاری شروع کر دی۔ سرگودا میں قیام امن مذہبی ہم آہنگی کے لیے مشترکہ اجلاس، امن کمیٹی ممبران، انتظامی افسران اور مذہبی رہنماؤں کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کی شہریوں کو بیرونی سازشوں اور دشمن کے بہکاوے میں نہ آنے کی ہدایت۔ اٹھ شریف میں وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب بحالی پروگرام کا آغاز، سیلاب سے متاثرہ 20 سے زیادہ محتاجات کے متاثرہ افراد میں رقوم تقسیم، متاثرین میں 50,000 روپے نقد اور ATM کارڈ کے ذریعے امدادی رقم تقسیم کی گئی۔ ملتان کے شہریوں اور وکلاء کے لیے خوشخبری، کچہری پارکنگ کا دیرینہ مسئلہ حل، صدر اور سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار نے کچہری پارکنگ پلازا کا افتتاح کر دیا۔ کچہری میں روزانہ 20,000 سے زائد شہری آتے ہیں۔ انجمن تاجران جنرل بس سٹینڈ کے الیکشن میں اتحاد گروپ کی جیت، چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کی نومنتخب صدر رانا اصغر سے ملاقات، کامیابی پر مبارکباد، کہا اتحاد گروپ کی کامیابی پر خوشی ہوئی۔ لیا میں اسکول کی بلڈنگ کو ٹرین کی شکل میں پینٹ کرا دیا، گورنمنٹ ہائی اسکول دینپور کی بلڈنگ ٹرین کی شکل اختیار کر گئی، طالب علم ٹیچرز والدین دیکھ کر حیران۔ CEO تعلیم ڈاکٹر عبدالقیوم خان نے ٹیچر کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ سرکاری اسکولز میں معیاری تعلیم کے ساتھ اب دیگر سہولیات بھی دستیاب، گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور میں سولر سسٹم اور ٹیوب ویل کا افتتاح۔ CEO ایجوکیشن لیا کا کہنا ہے کہ اب تک 40 اسکولز میں سولر انرجی سسٹم نصب کر دیے۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں 2 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کرکٹ فائنل اپنے نام کیا۔ رسا کشی، میوزیکل چیئر اور گھڑا چلانے کا مقابلہ توجہ کا مرکز رہا۔ فوڈ اور کلچرل سٹالز نے سپورٹس گالا کے رنگ کو دوبالا کر دیا۔ VC نے جیتنے والوں میں میڈلز، ٹرافی اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ رحیم یرخان میں علامہ اقبال لائبریری میں دیوالی کی تقریب، کیک کاٹا گیا اور دیے روشن کیے گئے۔ تقریب میں ہندو برادری سمیت سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت، مسلم، مسیحی اور ہندو برادری نے مل کر امن و محبت کا پیغام دیا۔
بورے میں چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے لیے سیمینار، خواتین اور طالبات کی بھرپور شرکت۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ خواتین کو میموگرافی ٹیسٹ کی سہولت مفت دستیاب ہے، بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے۔ پی سی بی کی جانب سے نوجوان ٹیلنٹ کو موقع دینے کا سلسلہ جاری۔ بہاڑی میں پی سی بی کے زیر اہتمام انڈر 15 اور انڈر 17 ٹرائلز، بچوں نے بھرپور شرکت کی، کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اور بہاولپور کے تاریخی کرکٹ گراؤنڈ میں بلائنڈ کرکٹ سپر لیگ کا میلہ سج گیا۔ ملک بھر سے 5 ٹیمز کے 70 کھلاڑی پہنچ گئے۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے ڈائریکٹر سلمان بخاری کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سپر لیگ کا سلسلہ 28 اکتوبر تک جاری رہے گا۔